بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اردو کہانی سینٹر میں خوش آمدید۔ میں اپنی پرانی بوڑھیوں سے سنا کرتی تھی کہ ان 7 قسم کے مردوں سے کبھی شادی مت کرنا، مگر میں کیا جانتی تھی کہ میری زندگی ایک کہانی بن کر رہ جائے گی اور میرا پالا مختلف قسم کے مردوں سے پڑے گا۔ مگر میں شرطیہ کہتی ہوں، مجھے اپنی زندگی سے کچھ حاصل ہو نہ ہو، میری کہانی جو بھی عورت سنے گی وہ زندگی میں کبھی دھوکہ نہیں کھائے گی۔ مردوں کو پہچاننے اور ان کے متعلق فیصلہ کرنے کے بارے میں آپ کی رائے میں پختگی ضرور آئے گی۔ چلیے میری کہانی سنیے۔ میرا نام سمینہ ہے۔ میں نے ایک گاؤں میں آنکھ کھولی تھی۔ یہاں پر عورتوں کو مردوں کی برابری کرنے کا کوئی حق نہیں تھا۔ میری بھی جب شادی ہوئی تو مجھ سے پوچھا نہیں گیا، نہ ہی مجھے کسی نے حق دیا کہ اپنی پسند کا اظہار کروں۔ میری شادی جس شخص سے ہوئی تھی وہ انتہائی شکی مزاج مشہور تھا۔ میری ماں کو سبھی نے سمجھایا کہ یہاں رشتہ کرنے سے پہلے ایک بار سوچ لے۔ ایک تو گاؤں میں مردوں کی اجارہ داری ویسے ہی بہت، اور پھر مرد شکی ہو تو زندگی جہنم ہو کر رہ جاتی ہے۔ مگر میری ماں ان فلسفیانہ باتوں پر یقین نہیں رکھتی تھی۔ انہوں نے میری شادی اسفندیار علی خان سے کر دی۔ اسفندیار علی خان کے پاس زمینیں تھیں، مال مویشی بھی اتنے زیادہ تھے کہ گھر کا گزر بسر اچھے طریقے سے ہوتا تھا۔ اس کا گھرانہ کسی بڑے ذمہ دار سے کم نہیں تھا۔ گھر کی شان ایسی تھی کہ عورتیں اس کی آرزو کیا کرتی تھیں۔ مگر جب میری اس سے شادی ہوئی تو میں نے اپنے آپ کو خوش قسمت تصور نہیں کیا، کیونکہ میں اس کی شکی طبیعت سے بہت ڈرتی تھی۔ لیکن جب میری شادی ہوئی، میں بہا کر اس کے گھر آئی تو مجھے اسفندیار علی خان میں ایسی کوئی بات نظر نہیں آئی۔ وہ مجھے بہت پیار کرتا تھا، دن رات میرے چاؤ کرتا۔ کچھ دن تو میں بھی محبت کی بارش میں بھیگتی رہی۔ پھر مجھے احساس ہوا کہ اسفندیار علی، جسے میں دل کا معصوم اور بھولا سمجھتی ہوں، وہ میری چپکے نگرانی کرتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ میں کہاں جاتی ہوں، کہاں آتی ہوں، کس سے ملتی ہوں اور کیا کرتی ہوں۔ لیکن اس سب کے باوجود اسفندیار علی کی نظر اپنے گھر پر نہ گئی۔ اس کی بہن کی حرکات جتنی مشکوک تھیں وہ میں ہی جانتی تھی، مگر اسے اپنی بیوی پر شک کرنے سے فرصت ہوتی تو اپنے گھر کے معاملات کی خبر لیتا۔ میری نند ایک جوان سال خوبصورت لڑکی تھی۔ اس کے کئی رشتے آتے تھے، لیکن خاندانی دشمنیاں اور گاؤں کے دیگر حالات کی وجہ سے شادی نہیں ہو پا رہی تھی۔ 19 سال کی عمر میں وہاں کی لڑکیوں کا بیاہ ہو جاتا ہے، لیکن میری نند ابھی تک کنواری تھی، مگر اس کے تیور کنواری عورتوں جیسے ہرگز نہیں تھے۔ وہ تو کافی رنگین مزاج کی تھی۔ کئی بار میں نے اس کے منہ سے ایسی واہیات باتیں سنی کہ شادی شدہ ہو کر میری ہمت نہ پڑتی تھی ایسی باتیں کرنے کو، مگر وہ منہ پھاڑ کر ایسے کہتی جیسے اسے کوئی فرق ہی نہ پڑتا ہو۔ شرم و حیا عورت کی طبیعت کا خاصہ ہوتی ہے، لیکن سکینہ ان خصوصیات سے خالی تھی۔ کچھ دنوں سے مجھے لگنے لگا تھا کہ سکینہ تبدیل ہونے لگی ہے۔ دوپہر کے 1 بجتے ہی جب اس کا بھائی گھر آ کر آرام کرتا تو وہ ادھر ادھر نکل پڑتی۔ پہلے تو میں نے اس کا بچپنا سمجھا، لیکن پھر 19 سال کی لڑکی یوں گھر سے باہر غائب رہے تو اسے بچپنا نہیں کہا جا سکتا۔ میں نے اس کا پیچھا شروع کر دیا کہ سکینہ کہاں جاتی ہے۔ ایک دن تو مارے لحاظ کے وہ نہ نکلی، لیکن جب اسے لگا کہ بھابھی کی نظریں مجھ پر سے ہٹنے والی نہیں تو اس نے بھی بے باکی کی چادر اوڑھی اور کھلم کھلا گھر سے نکلنے لگی۔ اس وقت اس کا بھائی اپنے کمرے میں ہوتا تھا، اس حساب سے مجھے بھی کم ہی نکلنے کا موقع ملتا۔ لیکن ایک دن ہمت کر کے اسفندیار علی سو گیا تو میں کمرے سے باہر نکلی۔ میری نند اسی وقت گھر سے نکلی تھی۔ میں نے بڑی سی چادر میں خود کو گھیرا اور اس کے پیچھے پیچھے چلی گئی۔ میں نے دیکھا اس کے قدم کالی پہاڑی کی طرف تھے، اس کے پیچھے پیچھے میں تھی، وہ آگے آگے جا رہی تھی۔ اسے خبر نہ تھی کہ کوئی اس کا پیچھا کر رہا ہے۔ بھری دوپہر میں مجھے پسینہ آ چکا تھا، میری چادر بھیگ گئی تھی، لیکن میں سچ کی تلاش میں تھی۔ بہرحال تھوڑی دیر کے بعد وہ کالی گھاٹی سے دوسری طرف جنگلوں کی اور مڑ گئی۔ وہاں جا کر سرگوشیاں سنی تو یقین آیا کہ واقعی جو میں نے سوچا تھا وہ سچ تھا۔ وہ اپنے کسی آشنا سے مل رہی تھی۔ یہ دیکھ کر میرے تو پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ پھر ان کی شور کی آوازیں بلند ہونے لگیں۔ مجھ سے رہا نہ گیا تو میں آگے جا کر دیکھنے لگی۔ وہ لڑکا جو ہمارے گاؤں کی ہی ایک معزز خاندان سے تعلق رکھتا تھا، ہمارا دور پار کا رشتہ دار علی شیر تھا۔ علی شیر اور میری نند سکینہ تنہائی میں ایک دوسرے سے مل رہے تھے۔ تنہائی میں تیسرا شیطان ہی ہوتا ہے۔ علی شیر پر شیطان سوار ہو گیا۔
جب اس نے سکینہ سے زبردستی کرنے کی کوشش کی تو وہ چلا اٹھی، مجھ سے رہا نہ گیا۔ میں آگے بڑھ کر معاملے کو رفع دفع کرنے لگی کہ مجھے اپنے عقب سے کسی کی روبدار آواز آئی۔ میں یہ آواز کیسے بھول سکتی تھی؟ سکینہ تو موقع پر بھاگ گئی، میں دھر لی گئی۔ یہ کوئی اور نہیں، میرا شوہر اسفندیار علی خان تھا، جو شاید گھر سے نکلنے کے بعد سے میرا پیچھا کر رہا تھا۔ میرا بس نہ چلتا تھا کہ زمین پھٹ جائے اور میں اس میں سما جاؤں۔ سکینہ راستوں سے واقف تھی، وہ تو یہاں آتی جاتی رہتی تھی۔ شاید وہ دوبارہ ایک راستے کا استعمال نہیں کرتی تھی، کسی دوسرے راستے سے گھر بھاگ گئی ہوگی۔ میری شامت آ گئی۔ اسفندیار علی نے آؤ دیکھا نہ تاؤ کھڑے کھڑے مجھے طلاق دے دی اور علی شیر کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ میں تو اس سب سے سناٹے میں آ گئی تھی۔ گاؤں میں یہ خبر پھیل گئی۔ اسفندیار علی خان کے دوستوں کو بھی پتہ چلا تو انہوں نے میرے کردار پر تھو تھو کی۔ انہوں نے مجھے کسی سے ملتے دیکھا تو نہیں تھا، لیکن اسفندیار علی خان کے کہنے پر وہ بھی اس واقعے کے عینی شاہدین بن گئے، حالانکہ میں جانتی تھی کہ وہاں اسفندیار علی کے علاوہ اور کوئی نہ تھا۔ میری شادی وٹے سٹے کے تحت ہوئی تھی۔ میری نند، جو کہ مجھ سے عمر میں بڑی تھی، میرے بھائی کے گھر بیاہی گئی تھی۔ میں روتی پیٹی جب گھر پہنچی تو میرے بھائی بھی غیرت میں آ گئے۔ انہوں نے بھی کم عقلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے میری بھابھی کو طلاق دے دی۔ یوں ایک ہی دن میں 2 گھر اجڑ گئے۔ 2 گھروں کی عورتیں طلاق یافتہ ہو گئیں تو پورے گاؤں میں کوہرام مچ گیا۔ ہر کوئی اس بات پر حیران تھا کہ آخر یہ واقعہ ہوا کس طرح۔ بالآخر پنچایت بیٹھی، سب اس مسئلے پر غور کرنے لگے۔ ہونا کیا تھا، بات میرے کردار پر آ کر رکی، حالانکہ میں اپنی نند کے پیچھے وہاں گئی تھی اور اس کا کوئی نام ہی نہ لے رہا تھا۔ اس بات سے میں شدید مایوس ہوئی، لیکن کیا کیا جا سکتا تھا؟ پنچایتیں ثبوت اور قانون کب دیکھتی ہیں؟ وہ تو صرف مرد کی زبانی سنتی ہیں اور اسی کے حق میں فیصلہ کرتی ہیں۔ اس سب واقعے کا قصوروار مجھے ٹھہرایا گیا۔ سزا یہ طے ہوئی کہ میری شادی علی شیر کے چھوٹے بھائی سے کر دی جائے گی۔ علی شیر، جسے میں جانتی تک نہ تھی، اور اس کا چھوٹا بھائی، جو پورے گاؤں میں بزدل مشہور تھا، جن کو کوئی رشتہ تک نہ دیتا تھا کہ وہ اپنی عورتوں کی حفاظت ہی نہ کر سکتے تھے۔ میری شادی اس سے طے کی جا رہی تھی۔ مجھے اپنا شوہر بے حد عزیز تھا، جیسا بھی تھا جیدار اور بہادر تھا۔ ایک کمزور شخصیت والے مرد کی بیوی بننا میرے لیے توہین کا باعث تھا، لیکن میں کیا کرتی؟ قدرت کے فیصلوں کے آگے مجھے سر جھکانا پڑا۔ پر میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اگر گاؤں کی ایک روایت نہ توڑ سکی تو دوسری وفا کی روایت ضرور توڑ دوں گی۔ میں علی شیر کے بھائی کے ساتھ خوش رہوں گی۔ میری شادی ہو کر آئی تو علی شیر کا بھائی عدنان کافی زیادہ خوش دکھائی دیا، شاید اس لیے کہ گاؤں میں انہیں اور کوئی رشتہ نہ دیتا تھا۔ میں تو اسے اتفاق سے مل گئی تھی، یوں کہہ لیں کہ اس کی قسمت میں لکھی گئی تھی۔ عدنان بھی بڑا خوش ہوتا کیونکہ اسے بیٹھے بٹھائے بنا کسی زیور کپڑے کے ایک خوبصورت اور حسین بیوی جو مل گئی تھی۔ خیر، میں اس کی سنگت میں خوش رہنے لگی۔ جیسا بھی تھا وہ شکی نہیں تھا، مجھے اپنی باتوں سے خوش رکھنے کی کوشش کرتا تھا۔ تب میں نے بھی خوش رہنا شروع کر دیا۔ عورت کا کیا ہے، خوشی اور آنسو شوہر کے رویے کے محتاج ہوتے ہیں، لیکن اس سب کا غم میرے شوہر کو بھولا نہیں تھا۔ ویسے بھی ہمارے مردوں کی فطرت ہے کہ چھوڑی ہوئی عورت کو وہ خوش نہیں رہنے دیتے۔ جب کچھ لوگوں کے ذریعے اسفندیار تک یہ اطلاع پہنچی کہ تمہاری پہلی بیوی تو دوسرے شوہر کے ساتھ بڑی خوش ہے، تو اس کی انا کو ٹھیس پہنچی۔ اس نے مجھے برباد کرنے کی ٹھانی، حالانکہ میں نے اس سے کوئی گلہ تک نہ کیا تھا۔ میں اپنی زندگی میں مکمل طور پر مگن ہو گئی تھی، مگر اسفندیار کو کون سمجھاتا؟ اس نے وہی کیا جس کا مجھے ڈر تھا۔ ایک دن میں اپنی امی کے گھر سے واپس آ رہی تھی کہ راستے میں کسی نے میرے منہ پر کالا کپڑا ڈال دیا۔ میں موقع پر کچھ کہنے نہ پائی، میری چیخیں میرے اندر ہی گھٹ کر رہ گئیں۔ پھر نہ جانے مجھے کہاں لے جایا گیا۔ مجھے اپنے بزدل شوہر پر رہ رہ کر غصہ آ رہا تھا، جسے میری پرواہ نہ تھی کہ میں کہاں جاتی ہوں، کیسے واپس آتی ہوں۔ شاید وہ اس بات سے بھی ڈرتا تھا کہ کہیں میرا پہلا شوہر اسے کوئی نقصان نہ پہنچا دے۔ خیر، مجھے یہاں تک تو اندازہ تھا، لیکن یہ نہیں پتہ تھا کہ میرا شوہر اتنا بزدل نکلے گا کہ اسفندیار علی کے ڈرانے دھمکانے پر مجھے طلاق بھی دے ڈالے گا۔ مجھے تاریک سے کمرے میں پہنچایا گیا۔ معلوم ہوا کہ اسفندیار علی خان کی چلی ہوئی چال کامیاب ہو گئی۔ میرے پہلے شوہر نے مجھے طلاق دے دی۔ یہ بات میرے لیے کسی صدمے سے کم نہیں تھی۔ مجھے اس سے یہ امید نہیں تھی کہ وہ اتنا کم ظرف اور بزدل نکلے گا۔
مجھے جس کمرے میں باندھا گیا تھا وہ گاؤں سے کہیں باہر واقع تھا، کیونکہ کافی گھنٹے کے سفر کے بعد ہم لوگ یہاں پہنچے تھے۔ مجھے اس کمرے میں بند ہوئے 3 سے 4 گھنٹے ہو گئے تھے۔ کسی نے پانی تک کا نہ پوچھا تھا۔ میں جان گئی تھی کہ یہ حرکت کس کی ہے، اور پھر وہی ہوا۔ میرا شک اس وقت یقین میں بدلا جب دروازہ کھلا اور میرا پہلا شوہر اسفندیار علی خان کمرے میں داخل ہوا۔ اس کے چہرے پر نخوت کے تاثرات تھے۔ میں تو پہلے ہی جانتا تھا تو بے وفا ہے، تو نے جان بوجھ کر مجھ سے طلاق لی نا، بدبخت عورت۔ وہ مجھ پر چلانے لگا۔ اس کی بات پر میں خاموش رہی۔ جب تم مجھے طلاق دے ہی چکے ہو تو پھر تمہیں کس نے حق دیا کہ تم مجھ سے یہ سوال پوچھو؟ میری اس بات پر شاید اسفندیار علی کی انا کو ٹھیس پہنچی۔ میں تمہیں بتاؤں گا کہ میرے بغیر تم خوش کیسے رہتی ہو۔ تمہیں ساری زندگی تڑپاؤں گا، تمہیں کمرے سے نکلنے نہیں دوں گا۔ تو نے میرے ساتھ بے وفائی کی، میں تجھے برباد کر دوں گا۔ وہ یہ کہتا بڑبڑاتا کمرے سے باہر چلا گیا۔ میں اپنے نصیب پر رونے لگی۔ اسفندیار کے سامنے میں بہت بہادر تھی، لیکن یہ میں ہی جانتی تھی کہ میرا دل سوکھے پتے کی طرح لرز رہا تھا۔ مجھے اپنے شوہر کی رہ رہ کر یاد آ رہی تھی۔ میں ان دنوں کو یاد کر رہی تھی جب میں بہت خوش تھی۔ نہ جانے میری تقدیر میں کیا لکھا تھا۔ یہاں رہتے ہوئے مجھے 1 ہفتہ گزر گیا۔ اسفندیار آتا، مجھے ڈراتا دھمکاتا اور چلا جاتا۔ میں کچھ بھی نہ کر پاتی۔ اس گھٹن زدہ کمرے میں اب میری زندگی کسی قید کی مانند گزر رہی تھی۔ اسفندیار شاید میری عدت کے ختم ہونے کا انتظار کر رہا تھا۔ اس نے مجھے جس گھر میں ٹھہرایا تھا وہ اس کا نہیں، اس کے انتہائی وفادار ملازم کرمو کا تھا۔ کرمو ایک 40 سالہ شخص تھا۔ اس نے ہمیشہ سے اسفندیار علی کی وفاداری کی تھی۔ میرے خلاف گواہی میں بھی وہ پیش تھا، کیونکہ وہ میرے شوہر کا بے دام غلام تھا۔ اس کی زندگی میں اور کچھ نہ تھا سوائے میرے شوہر کی نوکری کرنے کے۔ اسفندیار نے مجھے کرموں کے گھر بھی اسی لیے رکھا تھا تاکہ گاؤں والوں کو شک نہ ہو کہ مجھے بھگا کر کہاں لے جایا گیا ہے۔ خیر سے علی شیر کا بھائی تو اتنا کمصرف اور بزدل نکلا کہ چپ ہو کر بیٹھ گیا۔ اس نے کسی سے اس بات کا ذکر تک نہ کیا کہ اس کی بیوی راتوں رات کہاں گئی۔ لوگ اسے بے غیرتی کا طعنہ بھی دیتے ہوں گے تو وہ چپ رہ جاتا ہوگا، کیونکہ میں جانتی تھی وہ میرے لیے کبھی دنیا سے لڑ نہیں سکتا۔ یہاں رہ رہ کر میں سوچنے لگی کہ اب اس قید سے کیسے نکلنا ہے۔ اسفندیار علی کی زندگی میں دوبارہ شامل ہو کر میں اسے جہنم نہیں بنانا چاہتی تھی۔ تب مجھے اور کچھ نہ سوجھا۔ ایک دن کرمو مجھے کھانا دینے آیا تو میں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ بات سن کرمو، خدا کے لیے ہمت کر، تو کیوں اتنا اسفندیار علی سے ڈرتا ہے؟ میں نے اس کے اندر کے انا پرست مرد کو جگانے کی کوشش کی۔ تو میری مان، مجھ سے شادی کر لے، میں ساری زندگی تیری غلامی کروں گی۔ مجھے اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ تو کنگلا ہے، دولت نہیں ہے تیرے پاس، لیکن میں تجھے اپنے دل کا راجہ بناؤں گی۔ جذباتی لمحات میں میں اسے کئی وعدے کر گئی۔ وہ بوڑھا کنگال شخص تھا۔ اسے اور کیا چاہیے تھا؟ زندگی سے بھرپور خوبصورت عورت اسے اپنا شوہر بننے کی آفر کر رہی تھی۔ اس نے مجھ سے حامی بھر لی کہ وہ مجھے یہاں سے آزاد کرنے میں میری مدد کر سکتا ہے، لیکن آگے اسٹیشن تک پہنچنا میری ذمہ داری ہوگی، پھر وہ مجھے اپنے آبائی گھر لے جائے گا۔ بوڑھا کرمو جلدی ہی مان گیا۔ میں دل ہی دل میں خوش ہونے لگی کہ اب مجھے اسفندیار علی کی قید سے نجات مل جائے گی۔ میں ہمیشہ کے لیے آزاد ہو جاؤں گی اور کبھی کسی کے سامنے محتاج نہ رہوں گی۔ مگر یہ میری خام خیالی تھی۔ کرمو مجھے بھگا کر اپنے گھر لے گیا۔ میری عدت ختم ہوئی تو اس نے مجھ سے نکاح بھی کر لیا، لیکن زندگی کا اصل مقصد مجھے یہاں آ کر سمجھ میں آیا تھا۔ کرمو کی کنگالی پہلے تو مجھے نہ کچھ نظر آئی، لیکن یہاں آ کر جب بھاؤ تاؤ معلوم ہوئے تو احساس ہوا کہ کتنی بڑی غلطی کر دی۔ کرمو تو ایک ہارے ہوئے حوصلے کا آدمی تھا۔ اس نے مجھ سے صاف کہہ دیا کہ وہ میرے لیے کچھ نہیں کما سکتا۔ اس نے ساری زندگی صرف اپنے مالک کی خدمت کی ہے، اب بھی وہی کرتا رہے گا۔ اگر میں اپنی زندگی بتانا چاہتی ہوں تو محنت مزدوری کر لوں۔ اس نے یہ تک کہہ دیا کہ اس نے صرف میری مدد کی تھی، اس کے دل میں میرے لیے کوئی جذبات نہ تھے۔ اس بات نے مجھے بہت دکھی کر دیا۔ آخر مجھ میں کمی ہی کیا تھی کہ وہ مجھ سے اتنا بیزار ہو گیا۔ جلد ہی مجھے اپنی زندگی کی گاڑی گھسیٹنے کے لیے لوگوں کے گھروں میں کام کرنا پڑا، لیکن گاؤں کے گھروں میں کام کر کے مجھے اتنی اجرت نہ ملتی کہ میں 2 وقت کی روٹی آرام سے کھا سکتی۔ کرمو اکثر بیمار رہتا اور زیادہ تر اسفندیار علی خان کے ٹھکانے پر ہی رہتا۔
اس کی یہ عادت مجھے ہرگز پسند نہ تھی، لیکن کیا کرتی، میں نے خود ہی تو دعویٰ کیا تھا کہ اس کی دولت کے بنا سے شادی کروں گی۔ اب زندگی کی چکی میں بری طرح پس رہی تھی۔ گاؤں کے چھوٹے چھوٹے گھروں میں کام کر کے، محنت مزدوری کر کے بھی جب پیسے پورے نہ ہوتے تو میں نے ایک دن حویلی جانے کا سوچا۔ ذمہ دار صاحب کی حویلی میں عیدی وغیرہ اور خیرات بھی مل جاتی تھی۔ میں نے وہاں نوکری کا فیصلہ کیا تو زندگی میں کچھ تبدیلیاں آنے لگیں۔ حشمت اللہ چوہدری کی حویلی میں ملازموں کے ساتھ اچھا سلوک کیا جاتا تھا، لیکن حشمت اللہ کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ کردار کا اچھا نہیں ہے۔ خیر، مجھے اس سے کیا غرض، میں تو صرف اس کے لیے ایک معمولی سی خادمہ تھی۔ لیکن ایک دن اندازہ ہوا کہ یہ بات اتنی معمولی نہ تھی جتنا میں نے سمجھ لی۔ حشمت اللہ کے لوگ آس پاس پھیلے ہوئے تھے، ان کی نظریں گاؤں کی ہر عورت پر ہوتی تھیں۔ وہ عورتوں کی خرید و فروخت کا کام کرتے تھے۔ یہ سب مجھے حویلی کی ایک خادمہ کے ذریعے پتہ چلا، لیکن یہاں آ کر زندگی خوشگوار ہو گئی تھی، یہی بہت تھا۔ پر مجھے اپنے شوہر کی طرف سے مستقل پریشانی رہتی تھی۔ ایک دن میں یوں ہی پریشان بیٹھی تھی کہ حویلی میں ایک لڑکے کو کام کرتے ہوئے دیکھا۔ یہ مالی لگ رہا تھا، لیکن اس کے ٹھاٹ باٹ ایسے تھے کہ سلجھے ہوئے خاندان کا معلوم ہوتا تھا۔ اس نے مجھے پریشان روتے ہوئے دیکھا تو میرے پاس آ کر مجھے تسلی دینے لگا۔ اس کی باتیں اتنی حسین تھیں کہ میں 2 لمحوں میں اس کی دیوانی ہو گئی۔ کہنے لگا، تو اتنی خوبصورت ہے، تیرا شوہر بوڑھا ہے، مرد کے پاس اس کا پیسہ نہ ہو اور عورت کی جوانی نہ ہو تو اسے کسی کی توجہ اور محبت نہیں ملتی۔ تیرا شوہر 6-7 سال بعد اس دنیا سے چلا جائے گا، تو کیا کرے گی؟ میں حیران ہو گئی کہ اسے میری زندگی کے حالات کے بارے میں کیسے پتہ۔ تب معلوم ہوا کہ وہ مجھے کافی عرصے سے چاہتا ہے، مجھ سے محبت کرتا ہے، اسی لیے میرے بارے میں خیر خبر رکھتا ہے۔ یہ سن کر میرے دل میں محبت کی کلیاں پھوٹنے لگیں۔ سوچا نہیں تھا کہ اب بھی کسی کے چاہے جانے کے قابل رہوں گی، لیکن اس شخص کی باتوں نے مجھے ہواؤں میں اڑنے کے لیے نئے پر دے دیے۔ اس کی محبت میں کھو کر میں اپنی زندگی کا ہر غم بھول گئی۔ لیکن سچ بات تو یہ تھی کہ میں نے کبھی سوچا نہ تھا کہ مجھے اتنی قدر کرنے والا شخص جیون ساتھی کے طور پر ملے گا۔ شیرازی کی باتیں بھی شیرے کی طرح میٹھی تھیں۔ میں دن بدن اس کی زندگی میں شامل ہوتی چلی گئی۔ پھر ایک دن مجھ سے اس نے شادی کی بات کی۔ کہنے لگا، جوان ہو تو شادی کر لو۔ شادی کے لیے اس نے اپنا نام پیش کیا تو میں عجیب سی کشمکش کا شکار ہو گئی۔ میرا شوہر بھلے بوڑھا تھا، مگر مجھے بے وفائی کا حق تو کسی نے نہ دیا تھا۔ میں نے اپنی مرضی کے ساتھ اس سے شادی کی تھی۔ اس نقطے پر بہت غور کیا، لیکن پھر اپنی خوشیاں بھی عزیز تھیں۔ میں کیسے ایک بوڑھے بیزار شخص کے ساتھ اپنی پوری زندگی برباد کرتی۔ شیرازی مجھے نہایت ہی معقول شخص لگا۔ بالآخر میں نے اس سے شادی کا وعدہ کر لیا، لیکن اس سے پہلے میں نے اپنے شوہر سے طلاق لے لی۔ میں نے اپنی طرف سے ایسی باتیں پھیلائیں کہ کرموں کا میرے ساتھ رہنا مشکل ہو گیا۔ وہ بھی مجھ سے الگ ہوا تو زندگی میں آزاد ہو گئی۔ پاؤں میں اب کوئی زنجیر نہ تھی۔ اب میں صرف اور صرف شیرازی کے بارے میں سوچتی تھی۔ بس میں اپنی عدت کے دن پورے کر رہی تھی۔ میں جانتی تھی کہ عدت کے بعد شیرازی مجھے اپنانے میں 1 منٹ نہیں لگائے گا، لیکن اس سے پہلے شیرازی کے بارے میں مجھے ایک ایسی بات پتہ چلی جس نے سب کچھ بگاڑ کر رکھ دیا۔ لمحوں میں سارا بھرم ٹوٹ گیا۔ حویلی میں کام کرنے والی رشیدہ نے مجھے بتایا کہ شیرازی پہلے سے ہی 3 بچوں کا باپ ہے۔ اس نے تم سے جھوٹ بولا ہے۔ وہ صرف اور صرف عورتوں کا کاروبار کرتا ہے، انہیں ان کے شوہروں سے طلاق دلوا کر جا کے بازار حسن میں بیچ دیتا ہے۔ رشیدہ کی باتیں میرا دل دہلا گئیں۔ میں جانتی نہیں تھی کہ میں جس سے محبت کرتی ہوں وہ اس قدر خطرناک نکلے گا، لیکن اب سوائے بھروسے یا پھر سوائے اپنی راہیں جدا کرنے کے اور کوئی چارہ نہیں تھا۔ میں خود کو بیچ تو نہیں سکتی تھی۔ تب میں نے فیصلہ کیا کہ خاموشی سے اپنی راہیں جدا کر لوں۔ میں نے اپنی اسی سہیلی رضیہ کی منتیں کیں کہ مجھے رسوا ہونے سے بچا لے۔ اس نے کہا، تم نیک لڑکی لگتی ہو، تم دھوکے میں آنے سے بچ گئی ہو، میں تمہاری مدد کروں گی۔ میرا بھائی ایک ایسی ہی لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہے جو نیک سیرت ہو، اپنے دل میں کسی اور کا خیال نہ رکھتی ہو، سب سے بڑھ کر یہ کہ پردے کی پابند ہو۔ رضیہ کی باتیں سن کر میں پریشان ہو گئی۔ اتنی جلدی اگلی شادی کا کیسے سوچ سکتی تھی؟ میرے دل پر ایک عجیب سا بوجھ تھا، لیکن بہرحال زندگی تو گزارنا ہی تھی۔ مرد کے سہارے کے بنا عورت کٹی پتنگ کی مانند ہوتی ہے جو جہاں گر جائے اس کا مقدر۔ لیکن اب میں ایسا نہ کرنا چاہتی تھی۔
میں نے مکمل دل و جان کے ساتھ رضیہ کے فیصلے کا ساتھ دیا۔ اسے کہہ دیا کہ تم اپنے بھائی یا رشتہ دار جہاں بھی چاہو میری شادی کر دو، بس مجھے اس زندگی سے دور لے جاؤ جہاں مجھے لوگوں کے گھروں میں کام کرنا پڑے۔ رضیہ کہنے لگی، میرا بھائی حافظ قرآن ہے، مسجد میں امامت کرتا ہے، یہ تو میرے شوہر کی وجہ سے میں گھروں میں کام کرتی ہوں، ورنہ وہ انتہائی غیرت مند ہے، وہ تمہیں ہمیشہ سکھی رہے گا، میں چاہتی ہوں تم اسی سے شادی کر لو۔ رضیہ کی بات پر میرا دل پھر سے مطمئن ہو گیا۔ مجھے لگنے لگا تھا کہ زندگی خوشیوں سے بھرنے لگی ہے۔ میری شادی عزیر سے راتوں رات ہوئی تھی۔ نکاح کے وقت میں بہت روئی، اللہ سے دعا کی کہ اب کسی آزمائش میں مت ڈالنا۔ میرا جس قسم کے لوگوں سے پالا پڑا تھا، اس کے بعد زندگی بے رنگ لگنے لگی تھی، لیکن یہ بارش شخص تھا، عورتوں کی عزت کرنے والا، اللہ کی راہ پر چلنے والا۔ تبھی میں نے حامی بھر لی۔ میں نے شادی کی حامی بھری تو عبداللہ نے مجھے دل سے قبول کیا۔ آج میں عبداللہ کے ساتھ اپنی زندگی تو گزار رہی ہوں، مگر ہر دم دل میں کھٹکا لگا رہتا ہے کہ کہیں میرے ماضی کے بارے میں عبداللہ کو پتہ چل گیا تو میرا کیا حشر ہوگا، وہ مجھے کس نظر سے دیکھے گا۔ آپ کو لگتا ہے مجھے عبداللہ کو اپنے ماضی کے بارے میں بتانا چاہیے یا پھر کسی حادثے یا کسی معجزے کا انتظار کرنا چاہیے؟ میں سمجھ نہیں پاتی کہ اپنے شوہر سے سچ بولوں یا جھوٹ بولوں۔ آپ بتائیں مجھے کیا کرنا چاہیے؟ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔